جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ 2 مہینے کی بات ہے، یہ ڈیفالٹ آج ہوا، کل ہوا، اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے، اور شرطیں لگی ہوئی تھیں. یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر، مگر اس رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا. ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی اور حوصلہ پکڑا. اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے کئی افسران وہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. ایسے وقت میں نہ صرف حکومت کو سنبھالا، معیشت کو سنبھالا دیا، ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے. اور یہ سیاست یہی رہ جانی ہے. تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا، مجھے سیاست کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے. وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی، شہباز شریف صاحب ایفرٹ نہ کرتے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہ جاتے، تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی. آج اگر آپ اس دور سے کمپیئر کریں، یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حالات تھے کیا. پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ ہوتا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے. صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا، دوپہر اور تھا، شام اور تھا. ذرا کاروباری طبقے کو پوچھئے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی. ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا، وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا. ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی، مہنگائی 38% کے اوپر تھی، انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا. کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا. کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے، ہم مقدمات بھگت رہے ہیں، مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں، اس ملک کی عوام کو بچائیں. آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا. آپ نے کہا نہیں. میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے، ہم آج کی بات کرتے کل کی بات نہیں کرتے، مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے، میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے، ہم اس کی تعریف کریں گے، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں، جس طرح انہوں نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے کی تھی. اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی. آئی ایم ایف کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا. ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے. جناب والا، یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے، اور میں
سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس میں بہت ایفرٹ ہے, ان کی بہت کاوش ہے, اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے. جناب والا, اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے. جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی, آج 3.7% کے اوپر ہے. جناب والا, اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی, اب وہ $1,901. یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں, میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے, آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی. تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا, بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی, ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. جناب والا, اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں, مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے, ان کی ٹیم نے, تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہیں رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا, جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے, اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں. جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں, جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے. جناب والا, ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں, ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے, جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے. آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں, $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے, جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں, آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر, اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی. جناب والا, یہ جو اوور آل میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئی. جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے تب تو یہاں سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں, امید کی جا رہی تھی, ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا کل ہوا. اب جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے, کم از کم اس چیز کو تسلیم تو کریں